بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو۔ شان نزول انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرق نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی ذرہ چرا کر آٹے کی بری میں زید بن سمن یہودی کے ہاں چھپائی۔ جب ذرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ کر گیا ہے، اور یہود کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کیا تھا کہ یہودی کو چور بنائیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعمہ کے موافق اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اور اس گواہی پر کوئی جرح و قدح نہ ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس واقعے کے متعلق متعدد روایات آئی ہیں اور ان میں باہم اختلاف بھی ہیں۔ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ دکھائے اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو اور علم عطا فرمائے۔ علم یقینی کو قوت ظہور کی وجہ سے روایت سے تعبیر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہرگز کوئی نہ کہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا اس پر میں نے فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب خاص اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہمیشہ صواب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقائق و حوادث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کر دیے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی رائے ظن کا مرتبہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔